ये झूठ है, मैं इस शख्स को जानती तक नहीं, वो झूठ बोल रहा है। इज़ा ने उसे यकीन दिलाना चाहा। जानती हूँ इज़ा, वो झूठ ही बोल रहा होगा। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं खुद देख लूँगी इस मामले को। वो थोड़ा रखाई से बोली। इज़ा का दिल बहुत सख्त दुखा था। वो अपने कमरे के बजाय घर से निकल गई। उसका दिल चाहा था कि ताड़ी मार मार कर रोए। आज वो तुर्की आने पे पछता रही थी। वो सड़क पे चलते आंसू पूछने वाली वापसी के रास्ते पे पलटी थी कि किसी ने उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाते हुए बेहोश करते हुए अपनी बाहों में भरा था। तुम्हारे घर वापस जाने की यही शर्त है मेरी जान, अगर जाना चाहती हो तो निकाह कर लो और चली जाओ। फारिस ने इज़ा के होश में आने के बाद उसके सामने शर्त रखी। इज़ा को वो किडनैप कैसे कि अपने फार्म हाउस लाया था। अब आरफीन का बदला उसकी बेटी से ही लेने वाला था। हरगिज़ हरगिज़ नहीं। क्यों करूँ मैं आपसे निकाह, जबकि मैं तो आपसे प्यार भी नहीं करती। इज़ा की अपनी मंतक पे फारिस ने हैरान होते हुए देखो, मतलब अगर मोहब्बत करती होती तो कर लेती। फारिस की बात पे इज़ा का दिल जोर से धड़का। बेख्तियार उसे सर से पाँव तक देखा, जिसकी पर्सनैलिटी किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं थी। ऊपर से उसके भरे भरे मसल्स, जिन्हें देखते ही इज़ा ने झुरझुरी। तौबा तौबा, खुद को देखे कितने मोटे हैं आप, और मैं कितनी छोटी स्मार्ट सी। आप तो पूरे जिन हैं और मैं एक परी। जिन और परी का क्या जोड़। उसकी इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी को जिस जीन से तशबीह दे के वो उसे किंग ही कर गई थी। जबकि दरवाजे में आते उसका दोस्त अंस इज़ा की बात सुनते अपना कहकर जब्त न कर पाया। सामने खड़ा फारिस अगर दुनिया का अजीम शाहकार था तो वो लड़की भी दुनिया का 8वां अजूबा मालूम हो रही थी। अंस के बेख्तियार कहका मारने पे फारिस ने मुड़कर उसे घूरा तो वो फौरन ही रुक पड़ता वापस बाहर निकल गया था। कैंची की तरह जुबान चलती है तुम्हारी, लगता है काटनी पड़ेगी। वो उसे डराते हुए बोला। क्यों काटेंगे, मैं आप पे पुलिस केस करूंगी अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया तो। इज़ा ने उसे उंगली उठाते हुए उससे सफान किया था, और यही वो गलती कर गई, क्योंकि जब कोई फारिस को रोकता या किसी बात से चैलेंज करता वो फारिस के अताब का निशाना बनता। फारिस ने गुस्से से गन निकाली और उसे लोड की। ये क्या कर रहे हो। इज़ा डर के 2 कदम पीछे हटी थी। निकाह या मौत। फारिस ने गन उसकी तरफ तानी थी। इज़ा ने थूक निगलते हुए हलक तर किया था। तुम पागल तो होगी ना। नहीं, मैं नहीं करूँगी निकाह, मैं ममा से शिकायत करूँगी तुम्हारी। वो तुम्हें क्या धमकी दे रही हो। अगर इतना ही डर होता तो मुझे तुम्हारी स्कोर्ट मामा का, तो तुम्हें किडनैप ही ना करता। उस खुशफहमी में मत रहना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गन उसके माथे पर रखे वो सख्त नज़र से उसे देखता गुराया था। हरगिज़ नहीं। वो भी इतनी ही सख्ती से बोली थी कि फारिस गुस्से से उसके पीछे टेबल पे पड़े बाज का निशाना लिया और एक फायर किया था। इज़ा का की चीख निकल गई और डर से आंखें बांध गई। अगली गोली तुम्हारे सर के पार होगी। फारिस के चेहरे पे देखते ही वो पूरी तरह से डरी थी। पल के 1000वें हिस्से में इज़ा ने फैसला लिया। वो तुर्की पे नाम मौत नहीं मानना चाहती थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। इज़ा का अचानक मान जाना फारिस को हैरत का झटका तो लगा, लेकिन फिलहाल उसे निकाह से मतलब था। वो हो जाए, इसके बाद वो मजीद कोई लाया अमल तैयार करेगा। निकाह के बाद वो उसकी माँ के घर छोड़ने आया था। आप अंदर कहाँ जा रहे हैं, वापस जाएँ। इज़ा ने घबराते हुए तुम्हारी माँ को भी तो बता दूँ कि आपका दामाद हूँ। मैं बता दूँगी, आप फिक्र न करें। इज़ा ने पीछे पुश करना चाहता, लेकिन फारिस उसकी कमर में हाथ डाले उसे करीब तर कर गया। इख्तियार से इज़ा की धड़कनें इंतशार में बरपा हुई। उसे बताने दो। वो बताने में धीरे से उसके लबों को अपने होठों से मस करता हुआ पीछे होता उसकी गलाई को थामे अंदर ले गया था। इज़ा को अपने कानों में बजता सुनाई दे रहा था। दरपर्दा जिससे मोहब्बत होने चली थी उसके निकाह में आ गई थी। वो इज़ा को लिए आरफीन के सामने आन खड़ा हुआ था। आरफीन ने आगे बढ़ते इज़ा को गले से लगाया। कब से वो इसके इंतज़ार में था। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। पुलिस को वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। परेशानी में उनकी अपनी तबीयत खराब हो गई थी। अब इज़ा को सामने देखकर वो जब्त न कर सकी और वो रो दी। आरफीन शाह, इज़ा अरमान खान, आपकी बेटी अब मेरी निकाह में है। पास खड़े फारिस ने उनके पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। क्या बोल रही हो, होश में तो हो तुम। आरफीन शाह ने हैरत और बेयकीनी से इज़ा को देखा, जो सर झुका गई थी। मामा, वो चिट्टा अचानक पड़ने वाले थप्पड़ ने फारिस को भी गुस्सा दिला दिया, लेकिन वो चुप ही रहा। तुम निकली ना, अपने बाप की तरह बेवफा माँ का भरम तोड़ दिया। वो दुखी हुई। इज़ा रोते हुए फारिस की जानिब शाह की नज़रों से देखते हुए अपने कमरे की जानिब आ गई थी, जबकि वह फारिस की जानिब। क्यों 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 किया तुमने ऐसा। उनका गुस्से पे बुरा हाल हो रहा था। कभी कभी माँ बाप का किया औलाद को भूख करना पकड़ता है। आरफीन शाह, अगर आपकी वजह से मेरी माँ की आंखों में पिछले 25 साल से आंसू हैं तो उनका हिसाब भी तो लेना है ना। अब माँ बेटे के गुनाह का हिसाब चुकाएगी। कल आऊँगा बारात लेकर रुखसी लेने, तो इस्तकबाल के लिए तैयार रहिएगा। फारिस ने धमकी देते हुए बाहर निकलता चला गया तो वो वही एक सोफे पर डैसे की दुराब शाह का साया उनके किरदार की बहुत पहले ही धज्जियाँ उड़ा चुका था। पर अब उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला मम्मा। इज़ा ने माँ को पुकारा तो हाथ उठाकर आरफी ने उसे वहीं चुप करवा दिया और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई कि फिर से रुक गई। तुमने आज उस शख्स से निकाह करके मुझे मेरी नज़रों से गिरा दिया। इसे याद रखना, वो सिर्फ बदले के लिए तुमसे शादी कर रहा है। बदला ले के छोड़ देगा, पर तुम मोहब्बत करने लगी हो ना उससे, जानती हूँ।
कल वो आएगा, चुपचाप चली जाना उसके साथ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो रूह पढ़ते बोलती चली गई थी। जब इज़्ज़ा को खुद पे गुस्सा आने लगा, उसका दिल बागी हुए जा रहा था और फारिस से निकाह पे तो अब उसे अपना आप सब मान रहा था, जबकि जानती थी कि वो किसी बदले की बात कर रहा था। फिर भी दिल को वो भाग गया था, पर वो माँ की रजामंदी के बिना कोई नया रिश्ता शुरू नहीं करना चाहती थी। तुम पागल हो गई हो, आरफिन की बेटी से निकाह करके आ गए। तुमने इतनी जरूरत कैसे की द्राक्षा? इस वक्त बहुत बुरी तरह से भड़के थे। निकाह के लिए जरूरत नहीं, मौलवी की ज़रूरत होती है और दो गवाहों की ज़रूरत होती है। फारस भी फिर से दुराबशाह के से कोत पाया था। किसी दिन ज़ाया हो जाओगे, आपका बेटा मेरे हाथों से। वो शाज़मा बेगम की जाने मोड़ते हुए बोले थे। मम्मा से क्या कह रही हैं? जो कहना है मुझसे कहें। फारस ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम जो गुल खिलाते फिर रहे हो ना, तुमसे बात करूं। वो गुस्से से फिनका थे। अभी सिर्फ निकाह किया है, कल कहाँ गुल के कहाँ खिलाया? वो पॉकेट्स में हाथ डालता हुआ बड़बड़ाया था। दुराबशाह की बेबाक बातें सुर्ख होते हुए वहाँ से वॉक आउट कर गए थे। क्यों दिन जलाते हो अपने पापा का? कितनी बार मना किया? शाज़मा बेगम नाराज़गी से बोली थी। हाँ, आपको तो बस उनकी फ़िक्र है, ना हूँ जले, ना उनका खूबसूरती, ना मान पड़ जाए। खैर छोड़े इन बातों का। आप मुझे ये बताएं, कल लेके चलेंगी ना अपने बेटे की बारात बाबा की एक्स मंगेतर की बेटी के लिए? उसने घुमा फिरा कर कहने पे शाज़मा बेगम ने उसका कान खींचा। तो फिर तुम बाज नहीं आते ना? वो मुस्कुरा के जानती थी जितनी मर्जी करके आरफीन की बेटी उनके बेटे की दिल की धड़कन बन चुकी है और दिल की धड़कन से ही मिलना ही था। उन्होंने इस बात में सर हिला दी। आप वादा करें कि इसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि मैं आपकी आंखों में उस लड़की के लिए एक चमक देखी है और मुझे यकीन है कि आप उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगे हैं। अपनी माँ की बातें सुनता वो थोड़ा सा स्टिल हुआ, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा दिया। उससे भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा उसका। वो माँ को सीने से लगाता आरफिन की बेटी को सोचने लगा, अब जो उसके निकाह में थी का रुखसत होकर उस घर में आ जाना था, क्या वो उसे तकलीफ दे सकता है? वो वाकई बहुत मासूम थी, तो क्या फारस उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने वाला था? बारात का शानदार तरीके से इस्तेमाल किया गया। आरफिन ने अपनी रेपुटेशन की खातिर उस रिश्ते को कबूल कर लिया था। अब न्यूज़ चैनल वाले, बिजनेसमैन सभी मौजूद थे। इन्हें अपनी नाम नहाद इज्जत सबसे ज़्यादा अजीज थी, लेकिन इतनी जल्दी कैसे मान पड़ी? वो इस बात पे फारस भी हैरान ज़्यादा था। आरफीन ने सामने स्टेज पे देखा तो उसकी आंखें नम हो गई थी। चांद सूरज की जोड़ी को देखते उन्हें अपने मरहूम शोर की याद आ गई। वो आंसू छुपाते बेख्तियार रुख फेर गई थी। रात तक उनका बिल्कुल कोई इरादा नहीं था उनकी रुखसती का, लेकिन एक फ़ोन कॉल ने उनका सारा गरूर तनतनाता मट्टी में मिला दिया था। आरफीन शाह, अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम जानती नहीं बुरहान क्या कर सकता है। मेरी बेटी का नाम भी मत लेना अपनी गंदी ज़ुबान से। अब वो किसी के निकाह में आ और भूल जाओ कि तुम्हें मेरी बेटी का बाल भी देखने को मिलेगा। तुम्हारी पूरी बेटी को देखूंगा मैं। जिस मर्जी के साथ निकाह दे दो, कल रात उसके साथ सुहागरात तो मैं ही मनाऊंगा। ये वादा है तुमसे। आरफीन किसी को पुकार पे आरफीन ने चौंक के देखा तो शाज़मा बेगम उनके पास आते ही खड़ी हुई थी। रुखसती की इजाज़त दीजिए। वो चाह के भी दुराबशाह को अपने साथ लाने पे राज़ी ना कर सकी थी। उनकी बात पे आरफीन भी किसी मुस्कुरान देती, सर इस बात में हिलाती स्टेज की जाने बढ़ी थी। वो दोनों कज़नें थीं और अरसा हुआ था एक दूसरे से मुलाकात किए हुए, और आज समदन बन गई थी। आरफीन ये जानते हुए कि फारिस ने उन्हें धमकी दी और वो बदला लेगा, लेकिन फिर भी वो बेटी को फारिस के साथ रुखसत कर रही थी ताकि बुरहान से बचा सके। मम्मा, रुखसते के वक्त बेख्तियार इज़्ज़ा ने उसके सीने से जा लगी तो आंसू जब्त करते हुए उसे फारिस के साथ गाड़ी में बिठाती वापस पलट गई। फारिस ने उनके चेहरे पे पहली परेशानी नोट तो कर ली थी, पर खामोश रहा। बुरहान शाह ने हवेली के बाहर ही एक तरफ छुपे हुए इज़्ज़ा की रुखसती देखी थी। फारिस, दुराबशाह, निकाह करके रुखसत करके तुम ले तो जा रहे हो, लेकिन आज रात ये तुम्हारे लिए तुम्हारे पास नहीं होगी और तुम खुद उसे छोड़ने आओगे मेरे पास। वो हबासत और नफरत से कहता हुआ वहाँ से हट गया था। सभी गाड़ियाँ उस वक्त शाह मैंशन की जानिब गामजन थी। फारस और इज़्ज़ा एक ही गाड़ी में थे, जिसे फारस अब खुद ड्राइव कर रहा था। इसी लम्हे अंस की कॉल आई थी और कुछ ही देर के बाद वो बाइक लिए उसकी गाड़ी के पास पहुंचा। फारस ने गाड़ी रखी और गाड़ी से बाहर निकलता अंस से बात करने लगा। इज़्ज़ा ने घूंघट उठाकर उसे देखकर उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे और फिर कुछ ही देर के बाद वापस गाड़ी में आन बैठा। गाड़ी स्टार्ट की और उसके चेहरे पर नरमी ढूंढने से नहीं मिल रही थी, इंतहाई करख्तगी दिखाई दी। इज़्ज़ा का दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़का। फारिस उसे घर ले जाने के बजाय किसी सुनसान जगह पर ले आया था। उसने गाड़ी एक जगह रोकते स्टीयरिंग पे हाथों की गिरफ्त को मजबूत किया था। इज़्ज़ा ने लरजती पलकों से उसे देखा, जिसके सामने विंड स्क्रीन पे नजरें जमाई और थी। इस लम्हे गाड़ी वहाँ आई दिखाई दी थी और उसके साथ दो गाड़ियाँ थी और थी। इज़्ज़त हैरत से सामने देखा। फारिस ने झटके से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। वहीं दूसरी की तरफ बुरहान शाह भी सामने आया था। इज़्ज़ा की तो रूह ही फना होने लगी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन आया फारिस उसके साथ क्या करने वाला था। उसका दिमाग सोचने समझने की सलाहियत से महरूम होने लगा। मेरे बाबा कहाँ हैं?
فارس کی آواز گونجی۔ برہان شاہ کے ساتھ اس کے سیکورٹی گارڈ بھی تھے جس کے ہاتھ میں گنز تھی۔ برہان شاہ نے ایک گارڈ کو اشارہ کیا اور گاڑی میں دراب شاہ باہر نکلا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے اور منہ پہ ٹیپ تھی۔ چہرے پہ زخموں کے نشان بتا رہے تھے کہ اس پہ تشدد ہوا تھا۔ فارس نے مٹھیاں پیچی سختی سے اور ایزا کو سامنے لاؤ، برہان نے اونچی آواز میں للکارا تو فارس نے دوسری طرف سے دروازہ کھولتے ایزا کا ہاتھ تھامے باہر نکالا اور اس نے پتھرائی نظروں سے فارس کو اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ فارس نے اسے آگے کی طرف ہلکا سا دھکا دیا۔ وہ بھاری لہنگا پہنے بمشکل سنبھلی تھی اور پلٹ کر فارس کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ فارس سب مذاق کر رہا ہے، ابھی اسے اپنی طرف واپس کھینچ لے گا، اسے کہیں نہیں جانے دے گا۔ لیکن فارس نے ایک نظر اسے نہ دیکھا۔ وہ تو بنا پلک جھپکتے ہی سامنے برہان کو گھورے جا رہا تھا۔ ایک طرف دراب شاہ نے پیش قدمی کی تو دوسری طرف ایزا نے آگے بڑھنا تھا۔ کیا میرے دل کا ایک فیصلہ غلط ثابت ہوا؟ میں نے فارس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی لیکن میں دھوکہ کھا گئی۔ ایزا نے سختی سے آنکھیں مچھی اور خاموش آنسو گالوں پہ بہہ چلتے گئے۔ آج اس کا چھوڑا اپنے باپ کے بدلے اس کا سودا کرنے جا رہا تھا اور وہ بکنے کو تیار ہو گئی۔ سامنے دیکھیں، وہ بھی ایک قدم سہج کے اٹھاتی ہوئی آگے کی طرف پیش قدمی کرنے لگی تھی اور ایک نیز پہ آ کے دراب شاہ اور ایزا ایک دوسرے کے پاس رکے۔ دراب شاہ نے تڑپ کے اس معصوم کی جانب دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلایا اور دراب شاہ کے ساتھ ایک شخص گن اٹھائے، تم مرتے مر جاؤ گے لیکن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے آج ایک پاکیزہ رشتے کا مذاق بنایا، باپ کے بجائے بیوی کو داؤ پہ لگا دیا۔ ماما نے صحیح کہا تھا، آخر تم نے اپنی ماں کا بدلہ مجھ سے لے ہی لیا۔ برہان شاہ نے ایزا کو گاڑی میں بیک سیٹ پہ بٹھایا تھا اور فوراً سے وہاں سے گاڑی نکالی۔ ساتھ سیکورٹی گارڈز کی 2 گاڑیاں بھی تھیں۔ اس کے پیچھے روانہ ہوئی۔ فارس نے دراب شاہ کے منہ سے ٹیپ اتاری۔ یہ کیا کیا تم نے فارس؟ اس معصوم کے ساتھ وہ تڑپ کے بولے تھے۔ آپ ٹھیک ہے؟ فارس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ مجھے مر جانے دیتے لیکن اپنی عزت کا سودا کیوں کیا؟ کیوں فارس شاہ کیوں؟ انہوں نے روندے لہجے میں کہا تھا۔ نفی میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے ایک بائک ان کے پاس آ کے رکی تھی۔ انس اترتا فوراً ان تک پہنچا۔ موز، بابا کو صحیح سلامت گھر پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحیح سلامت مطلب صحیح سلامت، فارس نے کہتے ہوئے دراب شاہ کی طرف دیکھا۔ اور کچھ نہیں ہوگا، ایزا کو آپ گھر جائیں، میں اسے لے کر آتا ہوں، فارس نے پریقین لہجے میں کہا تھا۔ انس بائک چھوڑتا انہیں لیے گاڑی کی طرف بڑھا تھا لیکن دراب شاہ نے پلٹ کر فارس کو پھر سے دیکھا۔ فکر نہ کریں انکل، وہ سنبھال لے گا، وہ پینتھر ہے، شیر کی طرح سب کو چھیڑ پاڑ کر دے گا۔ انس نے دانت کھچکھچائے تھے تو دراب گہرا سانس خارج کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ انس نے گاڑی کو ریورس کیا تھا جبکہ فارس اسی راستے کی طرف مڑ کے دیکھا تھا جہاں برہان شاہ ایزا کو لے کے گیا تھا۔ التمش، آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، کہتے ہی وہ بائک کی جانب بڑھا تھا اور فل سپیڈ لے کر بائک کو روڈ پر ڈالا۔ اللہ خیر کرے، ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچے۔ شازبہ بیگم کا دل دہل گیا، وہ دراب شاہ کے لیے پریشان تھی اور بیٹے اور بہو کے لیے بھی۔ سب آ چکے تھے، فارس اور ایزا ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ اسی لمحے دراب شاہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پہ زخموں کے نشان اور جھکا سر دیکھ کر تو حیران رہ گئی۔ آپ جی، آپ کو کیا ہوا؟ شازبہ بیگم تڑپ کے ان کی جانب بڑھی تھی۔ بھائی صاحب، سب ٹھیک ہے؟ یہ سب کیسے؟ ارسلان شاہ، شاویر کے والد بھی ان کی جانب بڑھتے ہوئے ان کو سہارا دیتے اندر آئے تھے جبکہ انس باہر سے ہی انہیں چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اس وقت اسے صرف فارس کی فکر تھی، اسے واپس جلد از جلد اس تک پہنچنا تھا۔ فی الحال وفا، بابا کے لیے پانی لاؤ۔ شازبہ بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وفا نے ان کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا تھا جسے وہ خاموشی سے تھام گئی تھی۔ سبھی اس کا کایا پلٹ پہ سخت حیران تھا۔ آج وہ بہت ٹوٹے اور بکھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ کچھ ہوا تھا ایسا ان کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ آج ٹوٹ گئے تھے۔ آج وہ اپنی اکڑ، اپنا غرور سب کچھ دفن کر کے آئے تھے۔ مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا۔ بلاہر کیوں؟ بلاہر انہوں نے بتانا شروع کیا اور ٹھنڈے لہجے میں سب بتاتے چلے گئے۔ ایزا کی جان خطرے میں تھی، یہ جان کر سبھی کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ مجھے فارس سے اس کی امید نہیں تھی، وہ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ شازبہ بیگم کو انتہائی دکھ ہوا تھا۔ دراب شاہ نے سوپے کے ساتھ ٹیک لگائی تھی اور ایک کرب تھا جو ان کی رگوں پہ اتر رہا تھا۔ آج ان کے بیٹے نے ان کے لیے جو کیا وہ اسے اپنی آخری سانس تک فراموش نہیں کر سکتے۔ اس کی بات کی وجہ سے وہ اپنا آپ اپنے بیٹے کے سامنے سب چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ آج انہیں اپنے بیٹے کا قد خود سے بھی بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ شاویر کے وہاں پہنچنے پر ارسلان شاہ نے مختصر اسے بھی ساری بات بتا دی۔ وہ پیچ کے رہ گیا تھا۔ فارس کو فون کیا اور اس نے آنکھیں اٹھائے، فون نہیں اٹھایا۔ انس کو کیا تو اس نے دوسری بیل پہ ہی اٹھا لیا تھا۔ اس سے بات کرتا ہوا باہر نکلا تھا اور گاڑی میں بیٹھتا انس کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ گاڑی موڑ چکا تھا۔ برہان شاہ ایزا کو اپنے دوست کے فارم ہاؤس پہ لایا تھا اور آتے ہی سب آدمیوں کو وہاں سے بھیج دیا۔
سوائے چند ایک سیکیورٹی گارڈز کے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس فارم ہاؤس پہ کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا، اور آج کی اپنی رات کو رنگین بنانا چاہتا تھا بنا کسی حلل کے۔ اس ایزا کے ذریعے اس کی ماں عارفین کے سارے بدلے اس سے لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چھوڑو مجھے، ایزا نے خود کو چھڑاتے ایک زوردار تھپڑ برہان کے منہ پہ دے مارا تھا۔ برہان نے غصے سے اسے سامنے سے دھکا دیا اور وہ پاس پڑی ٹیبل سے ٹکراتی لہنگا سمیت زمین پہنچ ہوئی تھی۔ اس کی کمر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھی تھی کہ وہ درد سے بلبلا کے رہ گئی تھی۔ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے وہ گھبرا کے سامنے کھڑے اس درندے کو دیکھنے لگی جو اب اپنی شرٹ اتارتا دور اچھال چکا تھا، اور ایزا آنسوں سے تر چہرے لیے پیچھے کو سرکی تھی۔ تجھے لگا کہ تو نکاح کر کے مجھ سے بچ جائے گی؟ میرا نام بھی برہان ہے، برہان شاہ، میں نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ وہ بولتے سیدھا اوپر جھپٹا اور کہ ایزا نے فوراً دوسری جانب ہوتے اس نے اس سے بچایا تھا۔ مجھ سے دور ہو ورنہ، ایزا نے پیچھے ہوتے ہوئے پھر سے دھمکی دی۔ ورنہ کیا؟ وہ تیرا شوہر مجھے مارے گا آ کے، جس نے اپنی سہاگ رات پہ تجھے میرے حوالے کر دیا۔ ایک بار بھی نہ سوچا تو جیسی نازک کلی کا برہان کیا کرے گا؟ برہان نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے ایزا کو کھڑے کرتے ہوئے اس کی گال پہ ایک تھپڑ رسید کیا، اور ایزا کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا اور اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹا تھا کہ پھر سے زمین بوس ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید پیش قدمی کرتا اچانک سے گولی کی آواز پہ بری طرح سے چونکا۔ ابھی وہ سنبھلتا کہ فارس وہاں سے دندناتے ہوئے پہنچ کر اس کے منہ پر ایک زوردار گھونسا مارا تھا کہ وہ دور جا گرا تھا۔ ایزا نے دکھتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ فارس نے بس اسے ایک نظر دیکھا تھا اور اس کے چہرے پہ آنکھوں کی انگلیوں کے نشان تھے۔ فارس کا دماغ اپنی جگہ سے پوری طرح سے سٹکایا تھا۔ تم یہاں اندر ابھی باقی کے الفاظ برہان کے منہ میں تھے کہ فارس نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھتے سختی سے مروڑا کہ کریک کی آواز آئی۔ ایزا کی چیخ نکل گئی۔ ڈر کے مارے اس نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ جمایا تھا۔ فارس نے اس پہ اکتفا نہ کیا بلکہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے جانب مروڑتے توڑ دیا۔ برہان کی چیخیں پورے فارم ہاؤس میں گونج رہی تھی۔ فارس نے اسے وہاں چھوڑتے آگے بڑھتے ایزا کو اپنی باہوں میں بھرا اور بری طرح سے پینک خود کو چھڑانے لگی تو فارس نے اسے اپنے سینے سے سختی سے لگایا تھا۔ رونا نہیں، وہ سرد اور غصیلی آواز میں کہتا یکدم چپ کروا گیا تھا۔ میں ہوں فارس اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتا گمبھیر آواز میں سرگوشی کر گیا تھا۔ ایزا نے سہمے ہوئے اسے ہراساں نظروں سے دیکھا اور پھر ابھی کچھ دیر پہلے جس طرح وہ جنونی ہوتا اس شخص کو مار رہا تھا اس کی چیخیں ابھی بھی وہ وہاں گونج رہی تھی۔ ایزا نے اس کی طرف دینا چاہا، اے ادھر دیکھو میری طرف۔ فارس بہت نرمی سے اسے پکارا تو وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے اس کی جانب دیکھنے لگی جو اسے اپنی باہوں میں قیمتی متاع کی طرح خود سے لگائے باہر آیا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے گھڑی تھی۔ اسی لمحے انس اور شابیر بھی وہاں پہنچ گئے تھے، جبکہ فارس اپنے دوست ڈی ایس پی سے بھی مدد لی تھی جن کے ذریعے وہ فارم ہاؤس کے اندر پہنچ پایا تھا۔ بھائی آپ بھابھی کو لے کر گھر جائیں، باقی ہم سنبھال لیں گے، شابیر نے فارس سے دھیرے سے کہا تھا تو وہ اسے گھورتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جیسے کہہ رہا ہوں، وہ اب کیا رہ گیا ہے سنبھالنے کے لیے؟ ایزا کو لیے جیسے ہی وہ گھر داخل ہوا سب اس کی جانب پیش قدمی کی اور وہ ایزا کے لیے روم میں چلا گیا تھا۔ شازمہ بیگم وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی تھی اور اس کے چہرے کا حال دیکھتی وہ غصے سے فارس کو دیکھنے لگی جو اب نظریں چرا گیا تھا۔ ایما فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، میری بچی کو چہرہ دیکھو کیسا مرجھا گیا ہے۔ شازمہ بیگم کا لہجہ رونت گیا تھا اور اس کے ہونٹ پہ مرہم لگاتے ہوئے اسے پیار سے گلے لگایا تھا۔ اسے وہ دراب شاہ بھی اندر داخل ہوئے۔ بیٹا ہو سکے تو میرے بیٹے کو معاف کر دینا، میری وجہ سے وہ اتنا بڑا قدم اٹھا گیا، دراب شاہ نے محبت سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے نم لہجے میں کہا تھا۔ ایزا کی پلکیں جھکی تھی، وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ فارس نے اسے کسی نامحرم کے حوالے کر دیا۔ باپ کی غلطی کو دہرانا مت۔ فارس اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے باہر نکل گئے تھے جبکہ باقی سب بھی آہستہ آہستہ باہر چلے گئے۔ اب کمرے میں صرف فارس اور ایزا ہی رہ گئے تھے۔ فارس نے دروازہ لاک لگاتے ہوئے اس کی جانب پیش قدمی کی تھی اور اس کے قریب بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا لیکن میرے عمل سے آپ نے مجھ سے بدلہ لیا۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھسکا گئی۔ فارس نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ لے لیتے بدلہ، اب بھی اگر کوئی کسر رہ گیا تو کسی اور کے ساتھ میرا سودا۔ ایزا نے وہ اسے کھینچ کر غصے لگاتے شدید غصے میں آیا۔ کچھ غلط نہیں کہہ رہی، آپ بہت ظالم انسان ہیں، میری محبت کا ہمارے بیچ پکیدہ رشتہ کا تماشا بنا کے رکھ دیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کہتے کہتے رو دی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ تڑپ رہا تھا۔ مت کرنا معاف، میں ساری زندگی معافی مانگوں گا۔ اس کے گال کے ساتھ اپنے گال رب کیے، جو سزا دوں گی ہنس کے سہ لوں گا۔ دھیرے دھیرے اس کے کان میں کہتا ہوا وہ اس کے کان کی لو کو چوم گیا تھا۔ بس آپ اب خود کو الگ مت کرنا، میری روح میں بس گئی ہو تم۔
تمہارا اس بار مجھ سے دور جانا، تمہاری آنکھوں میں اس انگنت شکوے، دور درد کرب فارس جا کے دل کے ہزار ٹکڑے کر گیا تھا۔ وہ نم لہجے میں کہتا ہوا عزت کو رلا رہا تھا، آپ کا پیار جھوٹا ہے۔ وہ شکوہ کر رہی تھی، سب کچھ جھوٹا ہے، میرا پیار نہیں۔ وہ اس کے لبوں پہ شدت سے جھکتا اپنی دسترس میں لے گیا تھا۔ عزت نے تھوڑی سی مزاحمت دکھائی، لیکن فارس نے اس کی مزاحمت کو اوپر سے کچھ ڈالتے ہوئے اسے محبت سے چنا تھا۔ وہ بکھر رہی تھی اور سمیٹا تھا، یہی وقت تھا کہ فارس اسے سمیٹ لیتا اور کہ وہ مزید بدگمان ہوتی۔ عزت نے اپنی مزاحمت ترک کرتے ہوئے فارس کو خود سے سونپ دیا تھا، لیکن فیصلہ کر چکی تھی کہ فارس کو معاف نہیں کرے گی، وہ بھی خود بھی بھولے گی، نہ ہی فارس کو بھولنے دے گی۔ ولیمے کی تقریب بڑے پیمانے پہ رکھی گئی تھی، عارفین بیٹی کو خوش دیکھ کر بھی مطمئن ہوئی تھی۔ فارس چپ چاپ تھا، عزت سب سے خوشی سے باتیں کر رہی تھی، سوائے اس کے وہ اسے کسی صورت معاف کرنے والی نہیں تھی۔ وہ اسے بول چکی تھی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا فارس، عزت نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو فارس کے دل کی ٹیس سی اٹھی تھی۔ عزت جو کہو گی ویسے ہی ہوگا، ہر بات مانوں گا تمہاری، اگر کل کی ہوئی گستاخی پہ سزا دینا چاہو تو وہ بھی منظور ہے، لیکن علیحدگی کا بھول کے بھی مت سوچنا۔ فارس نے جس سختی سے اس کے بازو دبوچے تھے، ایک بار پھر عزت کو اس سے ڈر لگا تھا، جس دن تم نے علیحدگی کا سوچا، خود کو بھی مار دوں گا اور تمہیں بھی۔ اس کے جارحیرہ تیور دیکھتے ہوئے عزت مزید کچھ کہہ نہ پائی تھی۔ کل جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے نہ ہی فارس کو معاف کر سکی تھی اور نہ ہی کبھی بھلا سکتی تھی، شاید اس پہ یقین بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو ٹوٹ کے رخسار پہ گرے تو فارس نے اسے بہت پیار اور محبت سے لبوں سے چنا تھا اور فارس سے آج تک کسی سے معافی نہیں مانگی تھی، نہ کبھی کسی کے آگے جھکا تھا، لیکن تم سے محبت کرنے لگا ہوں، یہ شاید میرا عشق بن گئی ہو تم کہ تمہارے آگے یہ دل جھکتا ہے اور تم سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہے۔ میں نے تمہیں تکلیف دی عزت، آئی ایم سوری۔ اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اسے چومتا ہوا وہ عزت کو معتبر کر گیا تھا، لیکن عزت اپنے دل کا کیا کرتی جو دوبارہ دھوکہ کھانے کو تیار ہی نہ تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اس پہ اعتبار کرے گی اور پھر اسے کسی کے حوالے کر دے گا۔ وہ ایک رات میں سب کچھ بھلا سکتی تھی اور یہ بات وہ فارس کس سے چاہ کر بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ اس کے عشق، اس کے جنون، اس کی شدت وہ چپ ہو گئی تھی، پر فارس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو منا کے ہی دم لے گا۔ ولیمے کی تقریب سے فارغ ہوتے ہی سب گھر آئے تو دراب شاہ نے سب کو حال میں روک لیا۔ مجھے آج آپ سب سے کچھ کہنا ہے، دراب شاہ کی آواز گونجی تھی۔ وہ سب چونکے تھے۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، آپ سب کا دل بہت دکھایا ہے، کہیں نہ کہیں ہر ایک کی زندگی میں میری ذات سے تکلیف پہنچی ہے، میں آج سب سے معافی مانگتا ہوں۔ دراب شاہ نے ہاتھ جوڑے تو فارس چکا۔ شہزادہ بیگم ان کے آگے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ جمایا تھا۔ ایسا مت کریں شاہ، آپ کا جھکا سر اور جڑے ہاتھ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں۔ ان کا لہجہ نم ہوا تھا۔ شہزادہ آپ میری زندگی کا نور ہیں، ہمیشہ اپنے نور سے میری زندگی کو روشن کیا، لیکن میں کبھی آپ کو سمجھ نہیں پایا۔ سب سے زیادہ قصوروار تو آپ کا ہی ہوں۔ آپ کو ماں ہونے کا تو حق دے دیا، لیکن ایک بیوی ہونے کا حق دے نہ سکا۔ مجھے معاف کر دے شہزادہ۔ انہوں نے آج سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ بے اختیار فارس کے چہرہ اوپر کی طرف اٹھا تھا اور ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ عزت نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ واؤ دیٹس گریٹ، اب تو سب ٹھیک ہو گیا۔ ایما کی پرجوش آواز گونجی تھی تو سبھی کے چہرے کھلکھلا اٹھے۔ میں سب کا منہ میٹھا کرواتی ہوں۔ ایما فوراً سے مسکراتے ہوئے اندر جانے پڑی تھی۔ فارس خاموشی سے وہاں سے جانے لگا تھا۔ دراب شاہ کی آواز پہ وہ سیٹیاں چڑھتا رکا، لیکن پلٹا نہیں۔ دراب شاہ خود چلتے ہوئے اس تک پہنچے تو شہزادہ بیگم نے آگے بڑھ کر عزت کا ہاتھ تھاما جو یہ سب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یار مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب آپ اتنے بڑے ہو جاؤ گے کہ باپ کے قد سے بھی اونچا قد ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فارس پلٹا تھا، میں کبھی آپ سے اوپر نہیں ہو سکتا، اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا، لیکن آج میں ضرور کہوں گا کہ میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا، بٹ یو آر دا بیسٹ سن ان دا ورلڈ، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ انہوں نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دل سے اور نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے فارس کا جی چاہا تھا کہ آگے بڑھ کر ان گلے لگا لے، لیکن شاید اب بھی کچھ مسنگ تھا۔ شہزادہ بیگم عزت کا ہاتھ ہمیں ان تک پہنچی اور عزت کا ہاتھ فارس کے ہاتھ میں دبایا۔ فارس کے ہاتھ مضبوطی سے لمس محسوس کرتے ہوئے اس کا دل دھڑکا تھا۔ عزت بیٹا، آپ کے ساتھ جو کچھ کل ہوا تھا اس سب کا قصوروار میں ہوں اور اس میں فارس کو کبھی قصوروار نہ ٹھہرانا۔ اس رشتے کو بکھرنے مت دینا، اگر سزا دینا چاہو تو آپ مجھے نہیں انکل، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اچانک عزت کے لبوں سے ادا ہوئے لفظ، فارس نے اپنا جھکا سر اٹھایا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تو یہی چاہتا تھا، عزت کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بعد وہ خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ اب عزت کے لبوں سے ادا ہوئے لفظ اس کے دل کی آگ کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ شکریہ بیٹا، شفقت سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے معاف کر جو دراب شاہ مسکراتے فارس کو دیکھتے ہوئے چہکتے ہوئے ان کے سینے سے لگا گیا تھا اور ووٹنگ کی تھی۔ سب کے چہرے دل کی گہرائی سے مسکرا اٹھے تھے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہمارے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔